واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اے لوگوں، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمین. اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھ جیسے ناچیز کو آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے اور کچھ گوش و گزار کر دینے کا موقع عنایت فرمایا. ہم سے پہلے آپ لوگوں نے دو مقرر کی تقریر آپ لوگوں نے سنی. آپ لوگوں کا جو لینگویج ہے، جو بھاشا ہے، اسی لینگویج میں تقریر کیا اور آپ لوگ نے اس سے فائدہ اٹھایا. میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں، کیونکہ صرف 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے مجھے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے، آگاہ کیا ہے جو لوگ اس دنیا کو اپنی ہمیشگی والی زندگی سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں زندگی ملی ہے، جبکہ بارہا ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان بچپنے میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، کوئی انسان جوانی کی عالم میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کوئی انسان
40 سال کی عمر میں، ادھیڑ کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ہم اور آپ ان سب ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، ہمیں اس بات پر یقین ہونے کے باوجود، ہم اور آپ اپنی آخرت کی زندگی کو بھولے ہوئے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اے لوگوں، تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے، تمہارے لیے امتحان کا وقت قریب ہے، حساب کا وقت قریب ہے، اور تم ہو کہ غفلت میں اپنے منہ کو پھیرے ہوئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر لوگوں کو متنبہ کیا، آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے۔ ان لوگوں کو خبردار کیا اور آگاہ کیا کہ اے لوگوں، قیامت قریب آ گئی اور تم ہو کہ تمہاری غفلت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، تم نے اپنی زندگی کو دولت حاصل کرنے میں گزار دی اور تمہارے لیے قیامت قریب آ چکی ہے۔ تم ہو کہ اپنی اولاد کی زندگی کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہو، تم ہو کہ اس دنیا کے اندر بینک بیلنس بنانے میں لگے ہوئے ہو، اور قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت قریب آ گئی۔ اے لوگوں، قیامت قریب آ گئی، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور تم ہو کہ غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل لوگوں کو خبردار کر دیا اور آگاہ کر دیا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے لیے حساب کا وقت، تمہارے لیے امتحان کا وقت بالکل قریب ہے، اور تم ہو کہ غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو۔ دنیا کی مصروفیات میں ایک انسان پھنسا ہوا ہے، دنیا کی مشغولیوں میں لگا ہوا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم اور آپ دولت حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑے مکان بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں نہ آخرت کی فکر ہے، نہ اس آخرت کی فکر، نہ اس میدان محشر کی فکر ہے جس میدان محشر میں ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ سوچو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج جب ہم اس دنیا کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، چاہے وہ مسئلہ کسی طرح کا بھی ہو، کسی نہ کسی ٹاپک، کسی نہ کسی مسئلے میں، کسی نہ کسی کام میں وہ انسان الجھا ہوا ہے اور مصروف ہے، پھنسا ہوا ہے۔ کوئی انسان دکان کے مسئلے میں الجھا ہوا ہے، تو کوئی انسان مکان کے مسئلے میں الجھا ہوا ہے، تو کوئی انسان اپنی اولاد کی مستقبل کو بنانے میں لگا ہوا ہے، تو کوئی انسان اس دنیا کے اندر سکسیس حاصل کرنے میں پھنسا ہوا ہے، تو کوئی انسان زمین اور جائیداد کے مسئلے میں الجھا ہوا ہے، تو کوئی انسان اس دنیا کے اندر ایم ایل اے، ودھایک اور چیئرمینی کی الیکشن کو جیتنے کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے۔ یعنی کہ کسی نہ کسی مسئلے میں ہر انسان پھنسا ہوا ہے، بھلے اس کا مسئلہ الگ ہو، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ ایک انسان یہ تصور کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اگر
ان مسائل میں ہم کامیابی حاصل کر لیں گے تو ہماری زندگی کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ جی ہاں، ہم اور آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو سکسیس اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے میں اگر سفل ہو گئے تو ایک انسان یہ تصور کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہم سب سے بڑی کامیاب انسان ہیں۔ اور ہم اور آپ نے، دنیا والوں نے کامیابی کی ایک الگ معیار بنا رکھا ہے۔ کامیابی کی معیار دنیا کی انسانوں کی نظروں کے سامنے میں یہ ہے کہ ایک انسان ہو جس کی سیلری 30,000 سے زائد ہو اور اس کے پاس بینک بیلنس ہو، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، اس کے پاس بڑے بڑے مکانات ہوں، اور یہی انسان ہے جو کامیاب ہے۔ یہی انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر کامیابی عطا کی، اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہی ہمارے لیے اصل کامیابی ہے۔ میرے عزیز ساتھی، اگر کوئی انسان دکان کے مسئلے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اگر کوئی انسان مکان کے مسئلے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، تو اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں سنو، اگر تم نے دکان کے مسئلے میں کامیابی حاصل کر لی تو یہ کامیابی تمہارے لیے اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر تم نے مکان کے مسئلے میں کامیابی حاصل کر لی تو یہ کامیابی تمہارے لیے اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر تم نے زمین و جائیداد کے مسئلے میں کامیابی حاصل کر لی تو یہ کامیابی تمہارے لیے اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنے اولاد کی زندگی کو کامیاب بنانے میں کامیابی حاصل کر لی، اپنے اولاد کو سکسیس کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، تو یاد رہے یہ کامیابی تمہارے لیے اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی ایک الگ ہی معیار کو بتا رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کامیابی کا جو معیار ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر جو اصل کامیابی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے لوگوں، تم جو دنیا کے اندر کامیابی سمجھتے ہو وہ کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن، جو کل قیامت کے دن میدان محشر میں حساب کے وقت جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یہی انسان ہے جو کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ایک انسان جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس کے نامہ اعمال کا حساب ہوگا، جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، جب اس کے نامہ اعمال کا حساب ہوگا، جب میزان کے اندر اس کے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا، تو جب اس کے نامہ اعمال کا حساب ہوگا اس وقت اس انسان کے ہاتھ میں جہنم کی نہیں بلکہ جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے گی، یہی انسان ہے جو کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب وہ انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا، یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے۔ یہ انسان کامیاب۔ ہم اور آپ یہ تصور کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جاب سعودی عرب کے اندر لگ گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، گورنمنٹ جاب ہمارے پاس ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہرگز یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر لے۔ اس دنیا کے اندر ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں کامیابی مل جائے، ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کر لے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا اور لوگوں کو خبردار کیا، آگاہ کیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اے لوگوں،
उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। ऐ लोगों, उस दिन की तैयारी कर लो, उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटाए जाओगे, जिस दिन तुम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ फेर दिए जाओगे। और उस दिन तुम्हारी ही करतूतों का हिसाब होगा, तुम्हारे अमाल का हिसाब होगा। अगर तुमने इस दुनिया के अंदर जर्रा बराबर भी नेकी की तो तुम्हें नेकी का बदला दिया जाएगा, और इस दुनिया के अंदर अगर तुमने जर्रा बराबर भी बुराई की तो तुम्हें उस बुराई का भी बदला दिया जाएगा, और तुम्हारी नेकी का भी बदला दिया जाएगा, बुराई का भी बदला दिया जाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। तुम्हारी नेकी का तुम्हारी बुराई का बदला दिया जाएगा, और उस दिन किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि अगर किसी ने बुराई की और उसके बुराई को नजरअंदाज किया गया और उसकी नेकी की बदले में उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया। हरगिज ऐसा नहीं होगा। अगर एक इंसान ने बुराई की तो बुराई का बदला दिया जाएगा, अगर एक इंसान ने नेकी की तो नेकी का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ लोगों, उस दिन के आने से पहले तुम तैयारी कर लो और डर जाओ। अगर तुम इस दुनिया के अंदर दुनिया की खुराफात के अंदर फंसे हुए हो, अगर तुम इस दुनिया के अंदर दुनिया की लहव व लअब में फंसे हुए हो, अगर तुम इस दुनिया के अंदर दौलत हासिल करने के चक्कर में अपने परवरदिगार को भुलाए हुए हो, अपने आखिरत को भुला बैठे हो, तो ऐ लोगों, तुम उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ फेर दिए जाओगे, लौटाए जाओगे। एक दूसरे आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बिल्कुल और वाज़ेह कर दिया, वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन व ला युक़बलु मिन्हा, कि ऐ लोगों, उस दिन से डर जाओ जिस दिन कोई इंसान किसी का जर्रा बराबर भी काम नहीं आएगा। कोई भी इंसान कल क़यामत के दिन किसी का भी जर्रा बराबर काम नहीं आएगा। अगर तुमने इस दुनिया के अंदर नेक अमल किया है तो वो नेक अमाल है जो तुम्हारे साथ होगा। कोई किसी का काम नहीं आएगा। आज एक इंसान अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी आखिरत को बालाए ताक रख देता है, अपनी औलाद के लिए इस दुनिया की जिंदगी को बर्बाद कर लेता है, अपने आखिरत की जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के बारे में बताया कि ऐ लोगों, कल क़यामत के दिन कोई किसी का जर्रा बराबर भी काम आने वाला नहीं है, कोई किसी का काम नहीं आएगा। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन व ला युक़बलु मिन्हा, उस दिन से डर जाओ जिस दिन कोई इंसान किसी का जर्रा बराबर भी काम नहीं आएगा, कोई इंसान किसी का साथ नहीं देगा। एक दोस्त जब दूसरे दोस्त को देखेगा तो वो मारे डर के भाग जाएगा। एक बाप जब अपने बेटे को देखेगा तो बाप के डर से बेटा भाग जाएगा, बेटे के डर से बाप भाग जाएगा। दुनिया के अंदर जैसा भी रिश्ता रहा हो, लेकिन कल क़यामत के दिन जब एक इंसान दूसरे इंसान को देखेगा तो वो इंसान एक दूसरे से नजरें छुपाते हुए फिरेगा कि कहीं ये मुझसे मदद न मांगे। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह इरशाद फरमाया और लोगों को खबरदार किया, आगाह किया कि अपने आखिरत को याद करो और अपने इस दुनिया के चक्कर में अपने आखिरत को गंवा न बैठो, अपने आखिरत को बर्बाद न कर लो। मेरे अजीज साथियों, एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन एक इंसान ऐसा भी होगा कि जिसके नामे आमाल को तौला जाएगा, उसके नामे आमाल को वजन किया जाएगा, उसका हिसाब होगा। अगर उस इंसान की नामे आमाल में और एक नेकी आ जाए तो वो इंसान जन्नत के अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर एक नेकी नहीं आता है उसकी नेकी में, उसके नामे आमाल में, तो वो इंसान जहन्नम के अंदर चला जाएगा।
وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے کچھ مہلت دی جائے، مجھے وقت دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا کہ جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ وہ انسان اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور کہے گا اے میری بیوی تو جانتی ہے میں نے تمہارے لیے دنیا کے اندر نہ جانے کس طرح کی کاموں کو انجام دیا، تمہارے لیے دنیا کے اندر تمہیں خوش رکھنے کے لیے دنیا کے اندر غلط کام بھی کیا، چوریاں بھی کی، ڈکیتی بھی کی۔ اے میری بیوی آج میں ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے ایک نیکی دے دو۔ بیوی جواب دے گی شوہر سرتاج میں جانتی ہوں تو نے میرے لیے دنیا کے اندر ہر غلط کام کیا، تو نے مجھے خوش رکھنے کے لیے ہر کام کو انجام دیا، لیکن شوہر سرتاج جس طرح تو ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جانی پڑے، اس لیے میں تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتی۔ وہ اپنی بیوی کے پاس سے مایوس ہوگا کہ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا اور اپنے بیٹے سے کہے گا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، میرے نور نظر، تو جانتا ہے میں نے تمہارے لیے دنیا کے اندر بینک بیلنس کر کے آیا تھا، میں نے تمہارے لیے دنیا کے اندر 4 ویلر خرید دیا تھا، میں نے تمہارے لیے دنیا کے اندر بڑا سے بڑا مکان بنوایا تھا۔ اے میرے بیٹے آج میں ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، تو مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ بیٹا جواب دے گا اے میرے ابو جان میں جانتا ہوں تم نے میرے لیے دنیا کے اندر ہر کام کو انجام دیا، تو نے میرے لیے دنیا کے اندر بینک بیلنس بھی کیا تھا، تو نے میرے لیے دنیا کے اندر 4 ویلر بھی خریدا تھا، تو نے میرے لیے دنیا کے اندر مکان بھی بنایا تھا، لیکن اے میرے ابو جان جس طرح تو ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے، اس لیے اے میرے ابو جان میں تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ گویا کہ وہ انسان اپنی بیوی کے پاس سے بھی، اپنے بچے کے پاس سے، اپنے اولاد کے پاس سے بھی مایوس ہو کر کے آ جائے گا اور وہ انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں تصور کرو، غور کرو اس بات پر کہ آج جس کے خاطر ہم اپنی زندگی میں زندگی میں ہم غلط کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، حرام طریقے سے مال و دولت کو حاصل کرتے ہیں اور اسے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اسے خوش رکھنے کے لیے ہم نہ جانے کس طرح کی کاموں کو انجام دے دیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ تمہارا اعمال ہے، کوئی بھی کسی کا کام آنے والا نہیں میرے عزیز ساتھیوں۔ اس لیے بہتر ہمارے لیے بہترین اسی میں ہے کہ ہم اور آپ اپنے آخرت کی فکر کریں، ہم اور آپ اپنے آخرت کی فکر کریں، اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند ہے وہ انسان، دنیا کے اندر عقل مند ہے وہ انسان جس نے اپنی دنیا کو نہیں بلکہ اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی۔ عقل مند ہے وہ انسان جس نے اپنے آخرت کو سوار لے گیا اور اپنے آخرت کو بنا لیا۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آخرت کو سنواریں، ہم اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی مشغولیات، یہ زندگی مشغولیات ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کا جو مسئلہ ہے وہ اصل مسئلہ ہے ہماری زندگی کے اندر، ہمیں اسے مسئلے میں کامیابی حاصل کرنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کئی بھی باتوں پر سامعین کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔